يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعوا مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور ما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يا أيها الناس لوگو انتم الفقراء محتاج اللہ کے واللہ اور اللہ ہوا وہ الغنی بے نیاز الحمید سزاوار حمد لوگو تم ہو محتاج اللہ کی طرف اور اللہ وہی ہے بے پرواہ سب تعریفوں والا، یعنی سب لوگ اسی اللہ کے محتاج ہیں جسے کسی کی احتیاج نہیں، کیونکہ تمام خوبیوں اور کمالات اس کی ذات میں جمع ہیں، پس وہی مستحق عبادات و استعانت کا ہوا۔ ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید، ان یشاء اگر وہ چاہے یذہبکم تمہیں لے جائے، ویاتی اور لے آئے وہ بخلق جدید نئی خلقت، اگر چاہے تم کو لے جائے اور لے آئے ایک نئی خلقت۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، وما اور نہیں ذالک یہ علی اللہ اللہ پر بعزیز دشوار، اور یہ بات اللہ پر مشکل نہیں، یعنی تم نہ مانو تو وہ قادر ہے کہ تم کو ہٹا کر دوسری خلقت بات کر دے جو بھی وجوہ اس کی فرمانبرداری اور اطاعت گزار ہو، جیسے آسمانوں پر فرشتے، اور ایسا کرنا اللہ کو کچھ مشکل نہیں، اور آخر میں ہر ایک اپنے نیک و بد عمل کا بدلہ پائے گا، تاکہ اس طرح اس کی تمام صفات کا ظہور ہو۔ ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يهمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى نفسه وإلى الله المصير ولا تزر، اور نہیں اٹھائے گا وازرة کوئی اٹھانے والا وزر اخرى بوجھ دوسرے کا، وإن اور اگر تدعو بلائے مثقلة کوئی بوجھ سے لدا ہوا، إلى حملها طرف لیے اپنا بوجھ، لا يحمل نہ اٹھائے گا وہ منہ اس سے شيء کچھ، ولو كان ہو ذا قربى قرابت دار، انما اس کے سوا نہیں صرف تنذر آپ ڈراتے ہیں الذین وہ لوگ جو یخشون ڈرتے ہیں ربهم اپنے رب سے بالغیب بن دیکھے، وقاموا اور قائم رکھتے ہیں الصلاۃ نماز، ومن او جو تزکا پاک ہوتا ہے، فإنما تو صرف یتزکا وہ پاک صاف ہوتا ہے نفسی خود اپنے لیے، وإلی اللہ اور اللہ کی طرف المصیر لوٹ کر جانا ہے، اور نہ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، اور اگر پکارے کوئی بوجھل اپنا بوجھ ہٹانے کو کوئی نہ اٹھائے، اس میں ذرا سا ذرا بھی اگرچہ ہوا قرابتی تو ڈر سنا دیتا ہے ان کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے اور قائم رکھتے ہیں نماز، اور جو کوئی سنورے گا تو یہی ہے کہ سنورے گا اپنے فائدے کو، اور اللہ کی طرف سب کو پھر جانا، یعنی نہ کوئی خود دوسرے کا بوجھ اپنے سر رکھے گا کہ اس کے گناہ اپنے اوپر لے لے، اور نہ دوسرے کے پکارنے پر اس کا کچھ ہاتھ بٹا سکے گا، خواہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، سب کو نفسی نفسی پڑی ہوگی میں اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت ہی سے بیڑا پار ہوگا، یعنی آپ کے ڈرانے سے وہی اپنا رویہ درست کر کے نفع اٹھائے گا جو خدا سے بن دیکھے ڈرتا ہے اور ڈر کر اس کی بندگی میں لگا رہتا ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہے ہی نہ ہو، وہ ان دھمکیوں سے کیا متاثر ہوگا، یعنی آپ کی نصیحت سن کر جو شخص مان لے اور اپنا حال درست کر لے تو کچھ آپ پر یا خدا پر احسان نہیں بلکہ اسی کا فائدہ ہے، اور یہ فائدہ پوری طرح اس وقت ظاہر ہوگا جب سب اللہ کے حال لوٹ کر جائیں گے۔ وما يستوي الأعمى والبصير، وما يستوي برابر نہیں الأعمى اندھا والبصیر اور آنکھوں والا، اور برابر نہیں اندھا اور دیکھتا، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظلمات اور نہ اندھیرے، ولا النور اور نہ روشنی، اور نہ اندھیرا اور نہ اجالا، ولا الظل ولا الحرور، ولا الظل اور نہ سایہ، ولا الحرور اور نہ جلستی ہوا ہوا، اور نہ سایہ اور نہ لو،
وما يستوي الأحياء والأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور وما يستوي اور نہیں برابر الأحیاء زندہ ولا اور نہ الأموات مردے ان اللہ بے شک اللہ یسمع سنا دیتا ہے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے وما انت اور تم نہیں بمسمع سنانے والے من جو فی القبور قبروں میں اور برابر نہیں جیتے اور نہ مردے اللہ سناتا ہے جس کو چاہے اور تو نہیں سنانے والا قبر میں پڑے ہوئے کو یعنی محمد جس کو اللہ نے دل کی آنکھیں دی ہیں حق کے اجالے اور وہی الہی کی روشنی میں بے کھٹ کے راستہ قطع کرتا ہوا جنت کے باغوں اور رحمت الہی کے سایہ میں جا پہنچا ہے کیا اس کی برابری وہ کافر کر سکے گا جو دل کا اندھا ہوا کے اندھیروں میں بھٹکتا ہوا جہنم کی آگ اور اس کی جلس دینے والی لوگوں کی طرف بے تحاشا چلا جا رہا ہے ہرگز نہیں ایسا ہو تو یوں سمجھو کہ مردہ اور زندہ برابر ہو گیا فی الحقیقت مومن و کافر میں اس سے بھی زیادہ تفاوت ہے جو ایک زندہ درست آدمی اور مردہ لاش میں ہوتا ہے اصل و دائمی زندگی صرف روح ایمان سے ملتی ہے بدون اس کے انسان کو ہزار مردوں سے بدتر مردہ سمجھنا چاہیے ان انت الا نذیر تو تم نہیں الا مگر صرف نذیر ڈرانے والے تو بس ڈر کے خبر پہنچانے والا ہے یعنی اللہ چاہے تو مردوں کو بھی سنا دے یہ قدرت اوروں کو نہیں اسی طرح سمجھ لو کہ پیغمبر کا کام خبر پہنچانا اور بھلے برے سے آگاہ کر دینا ہے کوئی مردہ دل کافر ان کی بات نہ سنے تو یہ ان کے بس کی بات نہیں حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی سب خلق برابر نہیں جنہیں ایمان دینا ہے انہی کو ملے گا تو بہتری آرزو کرے تو کیا ہوتا ہے اور یہ جو فرمایا نہ اندھیرا نہ اجالا یعنی نہ اندھیرا برابر اجالے کے اور نہ اجالا برابر اندھیرے کے یہ لا کی تقریر کا فائدہ بتلا دیا اور فرمایا تو نہیں سنانے والا قبر میں پڑے ہوئے کو حدیث میں آیا ہے کہ مردوں سے السلام علیکم اور بہت جگہ مردوں کو خطاب کیا ہے اسی کی حقیقت یہ ہے کہ مردے کی روح سنتی ہے اور قبر میں پڑا ہے دھڑ وہ نہیں سنتا یہ بیس پہلے سورہ نمل کے آخر میں گزر چکی وہاں دیکھ لیا جائے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر انا بے شک ہم ارسلناک ہم نے آپ کو بھیجا بالحق حق کے ساتھ بشیرا خوشخبری دینے والا ونذیرا اور ڈر سنانے والا وان اور نہیں من امۃ کوئی امت الا خلا مگر گزرا فیہا اس میں نذیر کوئی ڈرانے والا ہم نے بھیجا ہے تجھ کو سچا دین دے کر خوشی اور ڈر سنانے والا کوئی فرقہ نہیں جس میں نہیں ہو چکا کوئی ڈر سنانے والا خواہ نبی ہو یا نبی کا قائم مقام جو اسی کی راہ کی طرف بلائے اس کے متعلق سورہ نمل کے 4 رکوع میں کچھ لکھا جا چکا ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ وَإِن اور اگر یکذبوک وہ تمہیں جھٹلائیں فقط کذب تو تحقیق جھٹلایا الذین وہ لوگ جو من قبلہم ان سے اگلے جاءتہم آئے ان کے پاس رسولہم ان کے رسول بالبینات روشن دلائل کے ساتھ وبالزبر و صحیفوں کے ساتھ بالکتاب کتابوں کے ساتھ المنیر روشن اور اگر وہ تجھ کو جھٹلائیں تو آگے جھٹلا چکے ہیں جو لوگ کہ ان سے پہلے تھے پہنچے ان کے پاس رسول ان کے لیے لے کر کھلی باتیں اور صحیفے اور روشن کتاب یعنی روشن تعلیمات یا کھلے موضوعات لے کر آئے نیز ان میں سے بعض کو مختصر چھوٹے صحیفے دیے گئے بعض کو بڑی مفصل کتابیں ثم اخذت الذين كفروا وكيف كان نكير ثم پھر اخذت میں نے پکڑا الذين كفروا وہ جنہوں نے کفر کیا فكيف پھر کیسا کان ہوا نکیر میرا عذاب پھر پکڑا میں نے منکروں کو سو کیسا ہوا انکار میرا یعنی جب تکذیب سے باز نہ آئے تو دیکھ لو انجام کیا ہوا وہی تمہارا بھی ہو سکتا ہے صدق اللہ